وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عن ابن عباس أنه قال كان يصلي 20 ركعة سوى الوتر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نور صلى اللہ الله تعالى عليك وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہم سب کے خیر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک میں کی راتوں کو ہم قیام بھی کر رہے ہیں، یعنی تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں جتنی گنجائش رہے گی تو آج میں آپ کو صرف تراویح کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ تراویح کس کو کہتے ہیں، تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے، تراویح کا آغاز کب سے ہوا ہے، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس پر عمل کتنا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. تراویح کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری والا معنی ہے کہ ایک مرتبہ آرام کرنے کو، یعنی ہر 4 رکعت پر انسان تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، بیٹھتا ہے. جتنی دیر میں اس نے 4 رکعت ادا کی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تراویح یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد سنگولر جو آتا ہے وہ تربیحۃ آتا ہے. تربیحۃ کا معنی ہوتا ہے ہر 4 رکعت پر آرام کرنا، اتنی دیر آرام کرنا جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی ہے. اور تراویح یہ جمع کا لفظ ہے اور تربیحہ یہ واحد ہے. عربی میں 1 کے لیے تربیحہ آتا ہے، 2 کے لیے تربیحتان آتا ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے تراویح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر 1 ہے تو 4 رکعت، تربیحتان ہوگی تو 8 رکعت اور تراویح ہوگی تو کم سے کم 12 رکعت ہونا ضروری ہے، یعنی 12 کے اوپر تک. اسی لیے تراویح کو تراویح کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جو نماز پڑھتے تھے وہ 20 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے سوى الوتر، وتر کے علاوہ. یہ ہو گیا تراویح کا معنی. اس کے بعد تراویح کی آغاز، تراویح کی ابتدا کب سے ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے ہجرت کے 2 سال یا ہجرت کے 3 سال تراویح کی نماز کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر 3 دن تک کے تراویح کی جماعت آپ نے قائم فرمائی تھی. پہلے دن پڑھائی جماعت کے ساتھ تو کم بھیڑ تھی، جب دوسرے دن پڑھائی تو
پہلے کے مقابلے میں تعداد زیادہ بڑھ گئی. جب تیسرے دن پڑھائی تو اور زیادہ بھیڑ بڑھ گئی، یعنی پوری مسجد جو ہے بھر گئی اور لوگ شوق ذوق کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. جب چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل رہے تھے تو دیکھا لوگوں کے شوق لوگوں کی وہ سب اکٹھا ہے، جمع ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے اپنے حجرے میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ صبح تک کے اپنے حجرے میں ہی رہ گئے. یعنی چوتھے دن آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، ادا فرمائی. اور پھر جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تو آتا اور جماعت قائم کر سکتا تھا، لیکن میں اس اندیشے سے جماعت کو ترک کر دیا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. تمہارے اوپر فرض ہونے کے ڈر سے میں اپنے گھر سے باہر نہیں آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بس یہی 3 ہی دن ایک ہی مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی گئی. اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرداً کبھی کبھی 2-4 لوگ جماعت بھی کر لیتے تھے اور کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام کا یہی عمل رہا کہ وہ لوگ 30 رکعت تراویح حضور کے دور میں بھی پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ادا کی. لیکن باضابطہ طور پر سسٹم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اکیلے پڑھنے کا رواج تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو آپ نے لوگوں کو متفرق طور پر پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کیوں نہ کر دیا جائے. اور اکٹھا اگر ہم جمع کر دیتے ہیں تو اکیلے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ جماعت سے انسان پڑھے اور سکون کے ساتھ پڑھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھائیں. اور حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قاری قرآن تھے. انہوں نے تراویح کی نماز کی شروعات کی اور مکمل 20 رکعتیں تراویح پڑھائی. اور اسی کے بعد سے جو ہے باضابطہ طور پر یہ سسٹم شروع ہو گیا. تراویح کی نماز اسی انداز میں شروع ہوئی. اچھا یہ بات یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کو روک دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کو قائم فرمایا. کیوں ایسا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سنت کے خلاف تو نہیں کی. تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ وحی الہی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال کو جانتے ہیں. اگر حضور علیہ السلام پابندی کرتے تو ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب جماعت کا اہتمام ہوا تو ان کو ڈر نہیں تھا. یہاں ڈر تھا فرض ہونے کا اور یہاں ڈر نہیں تھا. اسی بنیاد پر حضرت عمر فاروق کی شریعت مکمل ہو چکی تھی نا، فرائض اور واجبات کی تکمیل ہو گئی تھی. قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اور مسلمان ہونے پر ہم راضی بھی ہیں. تو دین مکمل ہو چکا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تکمیل ہو چکی تھی. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے باضابطہ طور پر جماعت قائم کی اور جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے، یعنی یہ بہت اچھا کام ہے کہ اکیلے پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس میں جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کو ایک ساتھ پڑھنے میں چستی بھی آتی ہے، پھرتیلا پن بھی آتا ہے بنسبت اکیلے نماز پڑھنے کی. آپ کو فرض نماز پڑھنے بولیے آپ کو بھاری پڑے گا، لیکن اگر آپ وہی جماعت سے پڑھتے ہیں تو جماعت سے 10 منٹ 4 رکعت میں مکمل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بھاری نہیں جاتا ہے. لیکن اگر آپ اکیلے 4 رکعت پڑھیں گے تو 10 منٹ کبھی نہیں لگاتے آپ.
بلکہ 4 سے 6 منٹ کے اندر مشکل سے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کیفیت نہیں آتی ہے جو جماعت سے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز کی ابتدا کر دی تھی۔ یہاں مجھے ایک بات یہ کہنی ہے، بعض لوگ تھوڑے سے مغالطے میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، اور غلطی سے حوالہ ان کو کچھ اور دینا چاہیے تو وہ حوالہ کچھ اور دیتے ہیں، اور حوالہ ایسا حوالہ جیسے بخاری کا نام آ جاتا ہے تو لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جن کو حضرت ابو سلمہ نے بیان کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور رات میں کتنی رکعت پڑھا کرتے ہیں؟ یہ پوچھا انہوں نے، رمضان ما کان فی رمضان، یہ رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی اس میں 8 رکعت تہجد کی نماز تھی اور 3 رکعت جو ہے وتر کی نماز تھی، کیونکہ تہجد جو ہے وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کی تشریح چاہے آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کو لے لیں، چاہے آپ امام سخاوی کو لے لیں، چاہے آپ امام ابن حجر مکی کو لے لو، چاہے آپ امام عقیلی کو لے لو، آپ جتنے بھی، اور علامہ ذہبی کو لے لو، علامہ عینی کو لے لو، ان سب محدثین کو لے لو آپ جو حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ جو ہے 8 رکعت اور 3 رکعت وتر یہ تراویح کی نماز ہے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز تہجد ہے، یہ جو نماز ہے نماز تہجد۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث صلاۃ التراویح میں یا قیام اللیل میں نہیں آئی تھی، بلکہ بخاری شریف میں یہ حدیث کتاب التہجد میں آئی تھی، تہجد کے باب میں آئی ہے۔ تو تہجد کے باب میں آنا اس بات کی یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ حدیث بالکلیہ تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حدیث تہجد کے نماز کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث تو لیتے ہیں، اسی کے جسٹ آگے ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منقول ہے وہ حدیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 13 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کے جسٹ بعد حدیث ہے، ایک میں 8 رکعت اور اس کے جسٹ آگے والی حدیث جو ہے اس میں 13 رکعت کا ذکر ہے۔ یہ حدیث تو گل کر دیتے ہیں، یہ حدیث 13 رکعت والی گل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب 13 پڑھتے تھے تو پھر فجر کے اذان کے وقت جب مؤذن ندا دیتا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس 13 رکعت میں سے 2 رکعت تہجد کو تخفیف فرما دیتے تھے، ہلکی کر دیا کرتے تھے لمبی پڑھنے کے بجائے۔ تو یہ حدیث تو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بھی بخاری میں ہی ہے اور حضرت عائشہ سے ہی منقول ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو تراویح ایک الگ۔ دوسری بات دیکھیے، تراویح مخصوص ہے صرف رمضان میں، اور تہجد جو ہے وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں۔ ان کے نزدیک تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل یہ سب نماز ایک ہی ہے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں وتر کو بھی ایک ہی مان لیا ہے۔ تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، وتر، تہجد یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی نماز ہے۔ تو اگر ایک ہی نماز ہے تو وتر کی نماز تو 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 رکعت بھی ثابت ہے، 5 رکعت بھی ثابت ہے، 7 رکعت بھی ثابت ہے، 8 رکعت تو وتر ہے ہی نہیں، کیونکہ وتر کہتے ہی ہے تاق کو۔ وتر کس کو کہتے ہیں؟ تاق کو، یعنی اور جو ہوتا ہے نا 1 3 5 7 9 11، تو 8 کہاں سے آ گئی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں اور کتابوں میں جھوٹ لکھ جاتے ہیں. تو یہ بات لکھنا کہ تراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد اور وتر سب ایک ہی ہے، یہ جھوٹ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جھوٹ ہے. تراویح ایک الگ چیز ہے اور قیام اللیل ایک الگ چیز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے. بعض کتابوں میں قیام اللیل میں ہی تہجد کو بھی شامل کیا گیا ہے. تراویح کی نماز ہمارے لیے سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، اور وتر کی نماز ہمارے لیے واجب ہے. تو دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں میں فرق ہے. وتر ہمارے لیے واجب ہے اور صلاۃ اللیل یعنی وتر تراویح کی نماز ہے وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہے. تو ایک ہی نماز واجب بھی ہو اور ایک ہی نماز سنت موقدہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. سمجھ میں؟ تو یہ تشریح جو انہوں نے کی ہے وہ غلط تشریح کی ہے. اور جتنی بھی حدیثیں یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں تہجد کے بارے میں ہوتی ہیں اور اس کو یہ لوگ فٹ کر دیتے ہیں تراویح کے بارے میں. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث. اچھا دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ تہجد کے لیے تہجد کا حکم قرآن سے ثابت ہے. تہجد کا حکم قرآن سے ثابت ہے اور تراویح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جاری فرمایا. قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کہ اے دھرمٹ والے پیغمبر، اے چادر پوش پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیجئے مگر تھوڑی رات. یعنی آپ نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں تو پوری رات نہیں پڑھیے. نوافل آپ کو پڑھنی ہے کیونکہ تو مختصر وقت میں ہی آپ پڑھیے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ایک یہ بھی ہے اور ایک 15ویں پارے میں نافلۃ اللیل نافلۃ لک، کہ تمہارے لیے جو ہے یہ تہجد کی نماز کو یعنی ہمارے لیے نفل قرار دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا ثبوت تو قرآن اور حدیث سے. اور رہے گا تراویح کی نماز کا، تو اس کو رسول اللہ نے کہا وَسَنَنْتُ، کہ میں نے تمہارے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے. سننتُ قیامہ، اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. تو تراویح کی نماز یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اور تہجد کی نماز یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک، اس کی مشروعیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سنت لہ قیامہ، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، یعنی تراویح کا عمل میں نے مسنون قرار دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شروع ہونا یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسی کے بعد جماعت سے. اچھا ایک چیز اور نہیں مجھے یاد آ رہی ہے، اگر تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان 8 رکعت کے بارے میں کر رہی تھی تو اس وقت تو حضرت عائشہ حیات سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 48 سال تک کے حضرت عائشہ حیات سے تھی. کتنے سال تک کے؟ 48 سال تک کے کم و بیش حضرت عائشہ حیات سے تھی. جب حضرت عمر فاروق نے تراویح کی نماز 20 رکعت قائم کی تو حضرت عائشہ نے کیوں نہیں منع کیا؟ اس کو غور کریے، حضرت عائشہ نے کیوں نہیں منع کیا جبکہ حضرت عائشہ کا گھر مسجد نبوی کے جسٹ بغل میں موجود ہے؟ اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ تراویح کی نماز اگر 8 رکعت ہو اور صحابہ کرام جو ہے حضور کی سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے؟ کیا یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سے زیادہ وہ سنت پر عمل کرنے کے حریص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو ایک درخت کی ٹہنی آئی تو اپنی سواری کو آپ جب وہاں سے گزارے تو آپ کا ہمامہ نہیں پھنسا شملہ، آپ پھر پیچھے آئے، پھر دوبارہ اس پہ لگانے کی کوشش کی، نہیں لگا، پھر آئے. جب 2-3 مرتبہ ایسا کیا
چھوڑتے نہیں تھے. اور حضرت عائشہ موجود ہیں اور حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ نے منع نہیں کیا. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے. دوسری بات، حضور کے دور میں باضابطہ طور پر صحابہ فردن تو نماز پڑھتے تھے نا. اگر 8 ہی رکعت تراویح تھی تو کیا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کم و بیش کسی نے منع نہیں کیا حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت علی جیسے باب مدینۃ العلم موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں منع کیا حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت عثمان غنی موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں منع کیا حضرت عمر فاروق کو؟ کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سعد و سعید موجود تھے، طلحہ موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، کبار صحابہ کرام سب کے سب موجود تھے. کسی نے منع نہیں کیا حضرت عمر فاروق کو کہ حضور تو 8 پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے اور آپ جو ہے وہ 20 رکعت شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے آپ. کسی ایک نے بھی نہیں منع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں رونگ نمبر کا کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو. امت کو آپ انتشار میں ڈالے ہوئے، اختلاف میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. ان چیزوں سے آپ کو باز آنا چاہیے. میں اس سلسلے میں آئیے چند حوالے میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت نہیں ہے، تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہے. آپ کو پہلی حدیث، اب لائن سے صرف حدیث سنتے چلے جائیں. پہلی حدیث حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حدیث موطا امام مالک کی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ سے مراد صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اس میں سے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا کیا کرتے تھے. ایک حوالہ موطا امام مالک کے اندر. دوسری حدیث بہقی شریف کتاب المعرفہ کے اندر ہے. حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے. امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. نصب الرائے کے جلد 2 صفحہ نمبر 154 پر یہ حدیث موجود ہے. 2 حدیثوں میں. تیسری حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا، ان کو حضرت ابی بن کعب حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں. چنانچہ فرمایا لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرأت اچھی طرح نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ رات کو انہیں نماز میں قرآن سنائیں تو بہت اچھا ہوگا. بس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے انہیں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس 20 رکعت میں انہیں قرآن سنایا. تیسرا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے. چوتھا حوالہ موطا امام مالک میں یزید بن خصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترک سے حضرت سعید بن یزید کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں عہد فاروقی میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. فتح الباری ابن حجر جلد 4 صفحہ نمبر 321 پر ہے. اس کے بعد اور حوالے لیجیے. چوتھا محمد بن کعب القرظی جو جلیل القدر تابعی ہو فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. کتاب کا نام ہے قیام اللیل بالمروزی، صفحہ نمبر 157. پانچواں حوالہ حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 285 پر ہے. اس کے بعد چھٹا حوالہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر جمع فرمایا اور حضرت ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے. ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 211 پر. ساتواں حوالہ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. مصنف ابن عبد الرزاق جلد 4 صفحہ نمبر 201 پر یہ حدیث موجود ہے. 8واں
سبحان اللہ. آیتیں پڑھی جاتی تھی، لمبی لمبی جو صورتیں ہوتی وہ پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی تھک جاتا تھا تو لاٹھی جو ہے نا لکڑی آسا اس کا سہارا لیتے تھے، لیکن پڑھتے ضرور تھے. لیکن ہمارے یہاں کے جو جوان لڑکے لوگ ہیں نا، وہ پہلے مالے پر اور دوسرے مالے پر جو ہے نا انتظار کرتے رہتے امام صاحب کے رخ میں جانے کا. جتنے بوڑھے بیچارے ہیں یا ادھیڑ عمر کے ہیں وہ تو پہلی صف، کیونکہ ان کو ثواب چاہیے، اور ہم جوان لوگ جو ہے نا ہم کو ثواب نہیں بلکہ مزہ چاہیے. خوب ٹھنڈا پیئیں گے اوپر، خوب مستی کریں گے، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جانے والا آدمی اٹھا اللہ اکبر کر دیں، کیونکہ پہلی رکعت میں لمبی قرات ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں چھوٹی ہوتی ہے. تو پہلی لمبی والی قرات کو کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر کے خوب مستی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور دوسری رکعت میں وہ یعنی پہلی رکعت میں آخر میں رکوع سے پہلے شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے صحابہ جماعت میں شامل ہو جاتے تھے. منافقین بیٹھے رہتے تھے یا بہانے، کبھی وضو کھانے پر، کبھی لوٹا لے کر، کبھی کچھ اور جب حضور رکوع میں جانے والے ہوتے تھے تب جا کر کے وہ رکوع میں شامل ہوتے تھے. تو یہ طریقہ منافقوں کا طریقہ ہے. لہٰذا اس حرکت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر اسی میں کیا ہوتا ہے، مستی کرتے کرتے لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چل تو بات بتاتا ہوں تجھے، اور وہ لڑائی گھر تک پہنچ جاتی ہے. وہ لڑائی گھر تک پہنچ جاتی ہے. تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان دیا ہے، اور ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرا پائے، تراویح کم سے کم نہیں سن پائے، قرآن کی آیات نہیں سن پائے، تو ہم سے زیادہ محروم انسان کون ہوگا؟ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ ماہ رمضان کو ضائع آپ نہ کریں. ٹھیک. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لے لیتے تھے. اللہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 294 پر 94 پر یہ حدیث ہے. یہ 8واں حوالہ ہے. 9واں حوالہ حضرت ابو الحسنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی، دیکھیے حضرت علی کا بھی عمل دیکھ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائے. سبحان اللہ. 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم مولا علی نے خود دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. اگر تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی اور حضرت عائشہ میں اچھا اگر 8 ہی رکعت تھی اور جب حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت پڑھائی تو اس پر حضرت عائشہ کا کوئی رد عمل آیا؟ کوئی رد عمل آیا؟ کسی کتاب سے مجھے دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، حضور نے تو 8 ہی پڑھی ہے اور تم 20 پڑھ رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے اس کو ایک بیرو سے سمجھاؤں آپ کو بات سمجھ میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں. پہلے مرد کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، تو پھر عورتوں کی صفیں، یا پھر مرد پھر عورت پھر بچہ، اس طرح ترتیب لگتی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا نا تو حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. جب مسجد میں آنے سے روکا تو عورتیں تلملا گئی. تلملا سے مراد ان کو مسجد میں آنے کا تھا. تو وہ کیا کی، حضرت عائشہ کے پاس پہنچی. کہاں پہنچی؟ حضرت عائشہ کے پاس پہنچی شکایت لے کر، اور جا کر کے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں مسجد میں آنے سے منع نہیں فرمایا اور حضرت عمر فاروق ہمیں منع کر رہے ہیں. اب حضرت عائشہ کا جواب سنیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جس طرح کا تمہارا بناؤ اور سنگار ہے آج کے دور میں، اگر یہ کیفیت رسول اللہ کے دور میں ہوتا تو جو فتویٰ حضرت عمر فاروق نے دیا ہے وہی فتویٰ رسول اللہ کی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی نظر ہر چیز پر ہوتی تھی. حضرت عائشہ کی نظر ہر چیز پر ہوتی تھی. اور حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی شریف کے جسٹ بغل میں ہے، جسٹ بغل میں ہے. تو کیا وہ دیکھ کر ایک بات تو کم سے کم اس سنت کی مخالفت جو کر رہے تھے اس کے بارے میں بولتی تو صحیح
تو ضرور کرتی، کیونکہ ان سے زیادہ دین کو پہچاننے والا کون ہے، ان سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک رد عمل بتا دے، ایک کسی بھی کتاب سے بتا دے، کسی بھی حتیٰ کہ ضعیف روایت بھی لے آئے جس میں حضرت عائشہ کی یہ بات ہو کہ حضرت عمر سے کو ٹوکا ہو اور کہا ہو کہ اے عمر آپ خلیفہ بن گئے تو رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، ایک حوالہ مجھے دکھا دو. لیکن میں قیامت تک ان کو ٹائم دیتا ہوں، یہ مر جائیں گے لیکن کبھی نہیں بتا سکتے انشاءاللہ تعالی.